الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں خواب اور اس کی تعبیر کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کہ میں خواب کی تعبیر بتانا شروع کروں، آپ کو خواب کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو صحیح ستہ ہے، جو 6 صحیح کتابیں ہیں احادیث کی، اس میں سے بالکل واضح الفاظ میں خوابوں کے بارے میں تفصیل بتائی گئی ہے اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے اور نیک لوگوں کے اور جو غیر مسلم تھے ان کے خواب بھی بیان کیے ہوئے ہیں، اس لیے خواب کا انکار مسلمان نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص خواب کا بالکل انکار کر دیتا ہے، مطلقاً انکار کر دیتا ہے، تو اس سے کفر لازم آئے گا، اور وہ شخص جو خواب کا انکار کرے گا کہ خواب ہوتے ہی نہیں ہے، اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا سورہ یونس میں کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی کوئی غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں خوشخبریاں ہیں، لَهُمُ الْبُشْرَى، بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو، خوشخبریاں ہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی، دونوں کو الگ الگ کیا۔ تو تمام تفاسیر میں ابن جریر طبری نکالے، امام آلوسی نکالیں روح المعانی والے، اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں، اس کے علاوہ جتنے بھی مفسرین ہیں، سب نے لکھا ہے کہ بشرا سے مراد نیک خواب ہے۔ مومن بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خواب دکھاتا ہے ایسے کہ اس کا دل خوش ہوتا ہے اس سے، یہ بشارتیں ہوتی ہیں اس کے لیے اللہ کی طرف سے، تو اس کا انکار بالکل بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سورہ یوسف میں، سورہ یوسف اس میں بہت سارے خواب بیان ہوئے ہیں، بہت سارے۔ یوسف علیہ السلام کا خواب بھی اس میں شامل ہے، 2 خواب ہیں ان کے، اور اس کے بعد جو بادشاہ تھا مصر کا، اس کا نام ریان تھا، ریان وہ بادشاہ، اس نے بھی خواب دیکھے، 2 خواب دیکھے اس نے۔ اور اس طرح جو 2 قیدی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو جیل میں بند تھے، ان کے خواب بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیے اور اس کی تعبیر بھی بتائی، قرآن مجید میں موجود ہے سورہ یوسف میں۔ تو آپ خوابوں کا انکار کر ہی نہیں سکتے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ خواب تو ہوتے ہی نہیں ہیں، تو خوابوں کا انکار نہیں کر سکتے، یہ بات اسے ہم یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ احسان بھی فرمایا ہے، فرمایا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو باتوں کی تعویل، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا ہے، یہ احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پہ، اور یہ ان کا معجزہ بھی تھا۔ تو اسی طرح احادیث میں بہت ساری احادیث ہیں۔ ہمارے پاس جو کتابیں ہیں تعبیر خواب پہ، 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں، علامہ ابن سیرین کی کتاب ہے کتاب الرؤیا، اور دوسری کتاب ہے، یہ ابن سیرین کی تھی، اور دوسری عبدالغنی نابلسی، ان کی بہت مشہور ہے۔ عرب میں جو ہے ان دونوں کو وہ لوگ جو ہے اس سے تعبیر بیان کرتے ہیں اور اس سے ہی تعبیر کو سمجھتے ہیں۔ تو ان کی کتاب ہے تعطیر الانام فی تعبیر المنام، ان کے یہ کتاب بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، تو اس سے تعبیر ہمارے ہاں یہاں پہ وہ خواب نامہ یوسفی ہے، یوسف علیہ السلام کے خوابوں کا اس میں ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ بڑی مشہور کتابیں ہیں اس حوالے سے۔ اس میں سے ایک حدیث پاک، بڑی مشہور حدیث پاک، وہ فرماتے ہیں کہ من لم یؤمن بالرؤیا الصالحہ، کہ جو شخص رؤیا صالحہ یعنی نیک خواب پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ اللہ اور یوم قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا۔ یہ دونوں علامہ ابن سیرین نے اور عبدالغنی نابلسی دونوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ جو ہمارے امام ہیں ابو الحسن اشعری، اہل سنت والجماعت کے امام ہیں عقیدے میں، انہوں نے بھی لکھا ہے، اپنے عقائد میں لکھا ہوا ہے کہ خوابوں کا انکار جو ہے کفر ہے۔ اچھا، یہ ان کی خواب ناموں کے بارے میں جو کتابیں ہیں اس میں سے یہ ساری روایات بھی ہیں، اور قرآن مجید کے حوالے سے آپ نے سنا۔ اسی طرح بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، ابو داود، ان سب میں خوابوں کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں اس کی تفصیل بھی ہے اور اقسام بھی بیان کی گئی ہے، جو ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ میں اس کو بیان کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو اس حوالے سے۔
بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک، فرمایا کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا سوائے بشارات کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ بشارات مبشرات کیا ہے؟ فرمایا یہ نیک خواب ہوتے ہیں۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث، یہ ابو ہریرہ کی روایت تھی۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی، لیکن مبشرات ہیں۔ ابن ماجہ میں فرمایا لوگوں مبشرات میں جو صرف نیک مبشرات میں سے، ان نبوت کے مبشرات میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا سوائے نیک خواب کے۔ یہ نیک خواب، فرمایا ابن ماجہ کی روایت، فرمایا کہ یہ نیک خواب وہ ہوتے ہیں جو کہ مسلمان دیکھتا ہے اور اسے دکھایا جاتا ہے، یعنی نیک خواب جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت تھی۔ ابن ماجہ میں دوسری جگہ فرمایا کہ ذہبت النبوہ وبقیت المبشرات، نبوت چلی گئی اور مبشرات باقی رہ گئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ الرؤیا الصالحہ من اللہ، نیک خواب جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے مسلمان کے لیے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اصدق الرؤیا بالاسحار، جو سحر کے وقت آپ دیکھتے ہیں، یعنی جو سحری کے وقت جسے ہم کہتے ہیں، آخری شب میں جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ سچے خواب ہوتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ سچے خواب وہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بعض اوقات آپ باقی وقتوں میں جو ہے آپ سچا خواب نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے سچا خواب وہ ہوتا ہے سحری کے وقت کا۔ مسلم شریف کی روایت تھی، فرمایا کہ فَإِن رَآ رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيَبْشِرْ، اگر کوئی شخص مومن سچا خواب دیکھے، اچھا خواب دیکھے تو اس سے خوش ہو جائے۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ ابن ماجہ میں پھر فرمایا کہ اچھا خواب جسے مناسب سمجھے اس کو بتا دے، یہ اچھا خواب اگر کوئی دیکھے تو وہ جس کو مناسب سمجھے اس کو بتا سکتا ہے۔ یہ مطلب مناسب سمجھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اچھی تعبیر دے سکتا ہو صرف اس کو بتایا جائے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے کہ برا خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، یعنی خواب کے برے خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے، جو بری تعبیر ہوتی ہے وہ جو ہے اس سے پناہ مانگے اللہ کی۔ ایک صحابی نے آ کے بتایا یا رسول اللہ میں خواب دیکھ کے ڈر جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات پڑھا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعذابہ ومن شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھائے۔ یہ کلمات میں لکھ دوں گا نیچے اس ویڈیو کے نیچے، تاکہ آپ کے لیے جو ہے آسانی ہو اس کو پڑھنا، بلکہ اس میں اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، جو بھی آپ کی زبان مادری زبان ہے اس میں آپ اس کا ترجمہ بھی دعا، چونکہ یہ دعا ہے تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کی آہستہ آہستہ میں آپ کو سارے تفصیلات بتا دوں گا کہ کیا کیا ہوگا۔ تو یہ ابو داؤد کی حدیث پاک تھی اور ترمذی شریف کی بھی تھی۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں، میں صرف آپ کو نمونے کے طور پہ آپ کو کچھ شیئر کیا ہے آپ کے ساتھ، کہ قرآن مجید میں بھی خواب ذکر ہوئے ہیں اور جو صحیح کتابیں ہیں احادیث کی اس میں بھی بہت ساری جو ہے روایات جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ باقی احادیث بھی آپ کو بتاؤں گا جب ہم خوابوں کی اقسام کی طرف آئیں گے، یا خوابوں کی تعبیر کے بارے میں آئیں گے، یا پھر میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بتاؤں گا، تو آپ یہ سارے اس میں جو ہے احادیث کو میں کوٹ کروں گا، اور آپ کو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور میرے بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اولیاء اللہ میں شامل کرے جن کو دنیا میں بشارتیں دی جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔